أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان ہے، کرم ہے، شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا یہ بھی سب سے بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں احمد مختار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امت میں پیدا فرمایا۔ اور الحمدللہ آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نرالا پروگرام نوری فاؤنڈیشن کی جانب سے آج اس حال میں منعقد کیا گیا ہے۔ تو اس نوری فاؤنڈیشن کے جشن میلاد النبی کے اس عظیم پروگرام میں اللہ نے ہمیں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو پروگرام کا آغاز بعد نماز عصر ہی سے ہو چکا ہے، قرأت کلام اللہ اور نعت سرور کونین سے محفل کا آغاز ہو چکا ہے، اور معزز مہمان تشریف لانے تھے، ابھی راستے میں ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی ہی دیر میں ہمارے درمیان تشریف لے آئیں۔ عزیزان محترم، آج اہل سنت کے لیے، میں صرف نوری فاؤنڈیشن کے لیے نہیں کہتا، اہل سنت کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ الحمدللہ نوری فاؤنڈیشن کا یہ طرح امتیاز ہے کہ ہر سال ایک نئی فکر، ایک نئی سوچ لے کر آگے بڑھتی ہے، اور ہر سال ایک نیا کام اہل سنت میں وجود میں لاتے ہیں، اور جسے دیکھ کر میں سمجھتا ہوں ایسا عمل ہوتا ہے جو سب کے لیے قابل عمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ پچھلے 2 سالوں سے درود شریف کی محفل کا کیمپین کیا گیا۔ الحمدللہ اس سال ہمیں سننے کو ملا، دیکھنے کو ملا کہ نوری فاؤنڈیشن کے اس اہتمام کے بعد کئی لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں کئی کروڑ درود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کیے۔ تو الحمدللہ آپ خود محسوس کریں گے، میں اس لیے نہیں کہ یہ نوری فاؤنڈیشن کا میں ایک حصہ ہوں، نوری فاؤنڈیشن کا میں ایک ذمہ دار ہوں، اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے بھی شاید اس بات کو محسوس کیا ہوگا۔ کل الحمدللہ ہر مہینہ ہماری مسجد یا رسول اللہ میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کی محفل منعقد ہوتی ہے۔ ہر مہینے کی پہلی جمعہ یہ محفل ہوتی ہے۔ قسم اللہ کی اگر آپ اس محفل میں آئیں گے تو آپ اس بات کو محسوس کریں گے، ایسا لگتا ہے کہ پورے نوجوانوں کی ٹیم وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ ایسی محبت ان نوجوانوں میں آپس میں نظر آتی ہے جیسے کوئی ایک ماں باپ کے بچے ہوں۔ ایسی محبت اگر کسی نے یہ پیدا کی ہے تو یہ نوری فاؤنڈیشن ہے۔ تو الحمدللہ آج جس دور پر فتن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور پر فتن میں نوجوانوں کو لے کر جو بچے ڈرگس کا شکار ہو رہے ہیں، جو بچے نشے کا شکار ہو رہے ہیں، جو بچے موبائل کے عادی بن چکے ہیں، ایسے ماحول میں نوجوانوں کو لے کر ان کے اندر دین کا درد پیدا کرنا الحمدللہ یہ نوری فاؤنڈیشن کا طرح امتیاز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بنگلور میں اور دوسری تنظیمات نہیں ہیں کہ جنہوں نے کام نہیں کیا، الحمدللہ ہر کوئی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں۔ آپ ہی لوگوں سے متاثر ہو کر الحمدللہ سید سجاد صاحب جو ہے بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے جناب افسر بیگ صاحب ہیں اور جناب صادق ارشاد صاحب ہیں اور جتنے بھی ہمارے شمشیر صاحب ہیں مسجد بمن علی کے ذمہ دار، جتنے بھی ہمارے احباب ہیں،
इन तमाम अहबाब को देखकर जो अहले सुन्नत का दर्द हमारे दरमियान पैदा हुआ, उसी दर्द की एक अलामत नूरी फाउंडेशन है। इन्हीं से जो दर्द हमें मिला, उसी दर्द को परवान चढ़ाने के लिए नूरी फाउंडेशन का क़ियाम वजूद में आया है। तो आज एक अजीम, एक मुनफरिद महफिल को लेकर आज हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं। हजरात, मैंने कुरान मजीद की जिस आयत करीमा की तिलावत की, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि तमाम मुत्तहिद होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान के इस कौल से करना चाहता हूँ। सरकार हाफिज मिल्लत जो बानिए अल जामियतुल अशरफिया हैं, जो हिंदुस्तान का अजहर हिंद जिसे कहा जाता है, ऐसे अजीम दरजगाह के जो बानी हैं, उनका कौल है, आप फरमाते हैं इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। फर्द के अंदर अगर इख्तिलाफ है तो वो फर्द की मौत है। घर के अंदर अगर इख्तिलाफ है तो वो घर की मौत है। कौम के अंदर अगर इख्तिलाफ है तो वो कौम की मौत है। मिल्लत के अंदर अगर इख्तिलाफ है तो मिल्लत की मौत है। अगर बर्रे आज़म में इख्तिलाफ है तो वो बर्रे आज़म की मौत है। तो मेरे दोस्तों, इसी तरीके से अगर फर्द में इत्तेहाद है तो फर्द की जिंदगी है। अगर घर में इत्तेहाद है तो घर की जिंदगी है। मुल्क में इत्तेहाद है तो मुल्क की जिंदगी है। बर्रे आज़म का इत्तेहाद है तो बर्रे आज़म की जिंदगी है। अब हमें देखना यह है कि हम मौत की तरफ जा रहे हैं या जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं या जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें चाहिए कि जिस दीन को, जिस कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हिदायत का सरचश्मा बनाकर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, उस कुरान के नाम पर हम मुत्तहिद हो जाएं, अहले सुन्नत के नाम पर हम मुत्तहिद हो जाएं, दीन के नाम पर हम मुत्तहिद हो जाएं, रसूल कायनात की मोहब्बत के नाम पर हम मुत्तहिद हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, हर कोई अपने अपने इलाकों में अपने अपनी जगहों पर काम कर रहे हैं, इसका कोई इनकार नहीं है। यकीनन ये दुनियावी महफिल है, ये दीनी काम है। दीनी कामों के लिए कोई दुनियावी सिला नहीं चाहता। सबको ताइदे इलाही हासिल होती है और सबको ये यकीन भी होता है कि इंशाअल्लाह मरने के बाद हमारी कब्र रोशन होगी, आखिरत हमारी सवरेगी और क़यामत के दिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका ज़रूर हमें बदला अता करेगा। यकीनन हर किसी की यही फिक्र होती है, लेकिन इसके बावजूद हमें चाहिए कि एक मुनज़्ज़म तरीके से आज जिस दौरे पुरफितन में हम जी रहे हैं, यहाँ पर मुल्क की तौर पर, अपने ज़िले की तौर पर, अपने स्टेट में, अपने मुल्क में और पूरे बर्रे आज़म में, पूरे दुनिया में आज जिस माहौल से मुसलमान दो चार हो रहे हैं, तो आज जिस हम सुस्ती का शिकार हैं काम के सिलसिले में, ऐसी सुस्ती अगर रही तो फिर हमारी आने वाली नस्लों का क्या होगा। आज हम देख रहे हैं, आज हमारे कई नौजवान बच्चे बच्चियां गैर मजहब को कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं हमारे एक काम की कमी है, जो आज हमारे बच्चे जिनके दिलों से दीन की मोहब्बत मिट रही है और वो गैर अदियान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी एक फिक्र को लेकर हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। अक्सर देखा गया, अभी जुलूस मोहम्मदी की कमेटी की मीटिंग हुई थी तवक्कल मस्तान दरगाह में, तो उस वक्त मैंने देखा कि माशाअल्लाह पूरे अहले सुन्नत का एक पूरा जो क्या बोलते हैं मग़ज़ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर मौजूद था। देखकर बड़ी खुशी हुई। ऐसे कोई मौके नहीं आते हैं कि हम तमाम एक जगह बैठकर एक दीन की फिक्र करें, मिल्लत की फिक्र करें, अपनी आने वाली नस्लों के ताल्लुक से हम सोचें। तो अल्हम्दुलिल्लाह नूरी फाउंडेशन ने इस बात का ख्याल रखते हुए आज अहले सुन्नत के तमाम लीडरान को, अहले सुन्नत की तमाम तंजीमात को, जो बेंगलोर शहर ही में नहीं पूरे कर्नाटक में काम कर रहे हैं, उन्हें मुत्तहिद करके एक मुनज़्ज़म तरीके से अहले सुन्नत को और दीन का काम, मसलक का काम करने के लिए यहाँ पर जमा किया गया। और जो कुछ इन्होंने खिदमात की हैं, इन खिदमात के सिले में एजाजिया के तौर पर उन्हें भी कुछ अवार्ड से नवाजा जाए। आज अक्सर देखा गया है कॉरपोरेट की जितनी भी हमारी IT कंपनीज हैं, जितनी भी हमारे कंपनियों में हमारे बच्चे काम करते हैं, वहाँ का माहौल है हर पूरे साल में क्या बोलते हैं, पूरे साल का बेस्ट ऑफ द ईयर
اسے ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، پھر اس کے کام کو سراہا جاتا ہے، جس کی بنا پر اس کی صلاحیتیں اور اجاگر ہوتی ہیں، وہ اور تن لگا کر اپنی کمپنی کے لیے، اپنے فیکٹری کے لیے کام کرتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے اہل سنت کے جتنے اکابرین ہیں، جتنے بھی ہمارے ذمہ داران ہیں، جو کچھ کے وہ کام کر رہے ہیں، یقیناً وہ رب کے صلے کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کے بدلے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک انسان ہونے کے ناطے ہر کسی کے اندر یہ فطری طور پر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے کام کو سراہے، کوئی دیکھے ہمارے کام کو۔ تو اسی سلسلے میں آج یہ ہماری محفل منعقد کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ کمال ضرور رکھا ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ دین کا کام کا مطلب ہے کہ دین کا کام صرف علماء کریں۔ بعض جگہ ایسا ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھ چکی ہے کہ دین کا کام مطلب جو دین سے جڑے ہوئے ہیں یہی دین کا کام کریں۔ ایسا نہیں ہے، ہم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے۔ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو مختلف صلاحیتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ کسی کو اللہ نے مال سے نوازا، کسی کو اللہ نے ذہنی صلاحیتوں سے نوازا، کسی کو اللہ نے سیاسی طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے شعور عطا کیا، کسی کو اللہ نے اور درجوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے وہ ذہانت عطا کی ہے۔ تو اللہ نے جو نعمت ہمیں عطا کی ہے، اللہ نے جو صلاحیت ہمیں عطا کی ہے، اس صلاحیت کو ہمیں دین پر قربان کرنا ہے، دین کے کاموں میں لگانا ہے۔ یہی ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ابھی حال ہی میں الامین کالج میں جہاں میں پڑھاتا ہوں، وہاں پر ایک پروگرام منعقد ہوا۔ پیغام انسانیت کے نام پر ایک تحریک ہے جو لکھنؤ سے چلی تھی 1947 میں، تو اس وقت سے لے کر آج تک وہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کام کو لا کر نوجوان بچوں کے سامنے، تقریباً 300 سے 400 بچے وہاں پر موجود تھے، 3 گھنٹے کا پروگرام تھا۔ کوئی ایک بات ایسی نہیں ہوئی جو بیکار اور لایانی ہو۔ 3 گھنٹے تک نوجوان بچے جو موبائل میں رہنے والے اور عیش و مستی کرنے والے بچے خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارا جھنڈا لے کر پھرو، ہماری تنظیم کا نام لے کر آپ جو ہے ہمارے تنظیم کا بینر کو روشن کرو، ہماری تنظیم کو روشن کرو۔ بس ایک فکر انہوں نے منتقل کی۔ فکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کچھ امانتیں عطا کی ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں دین اسلام کو عطا کیا ہے۔ اس دین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں اس کا محافظ بنایا ہے۔ تو اس دین کو اوروں تک ہمیں پہنچانا ہے، اس دین اسلام کی تعلیمات کو اوروں تک ہمیں منتقل کرنا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے آج ہم خود اس دین پر کھرے نہیں اترتے، آج اس دین پر خود ہمارا عمل نہیں ہے، ہم اوروں کو کیا بتائیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے اپنے اندر اس جو کمی ہمارے اندر موجود ہیں، ان کمیوں کو دور کیا جائے۔ ان کمیوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ اس پیغام حق کو ہم سمجھیں، خود سمجھیں، اوروں تک اسے پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی نے محبت کو عام کیا ہے، محبت کے پیغام کو عام کیا ہے۔ آج نفرت کا بازار جیسے گرم کیا گیا ہے، ہر طرف نفرت ہی نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ اس نفرت بھرے ماحول میں ہمیں محبت کی دکان کھولنی ہے، ہمیں محبت کو عام کرنا ہے، رسول کائنات کے پیغام کو عام کرنا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، آج جو مظلوم ہیں ان مظلوموں کی دستگیری کرنا، یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کی تعلیم ہمیں عطا کی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہمارے اندر اس احساس کو ہم اجاگر کریں، اس احساس کو زندہ کریں۔ ہم جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، دن کا کچھ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے ہم قربان کرنے کی کوشش کریں۔ تو الحمدللہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اللہ اس کا صلہ آپ کو دنیا میں بھی عطا کرے، آخرت میں بھی اللہ اس کا بہترین صلہ، بہترین جزا آپ سب کو عطا کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں، اس دور میں جو ہمارے کام کی رفتار ہے، اس رفتار کو ہمیں اور آگے بڑھانا ہے۔ جس دھیمی رفتار کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اس دھیمی رفتار کے ساتھ ہماری آنے والی نسلوں کی دین و ایمان کی حفاظت غیر ممکن ہے۔ تو اسی لیے ضرورت ہے فکر کرنے کی آج، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا آخری زمانہ یہ دجال کا زمانہ ہوگا۔ دجال کا آنا یہ تو حق ہے، ہر ایمان والا اسے جانتا ہے، لیکن کیا دجال ایک بار ہی اچانک آ جائے گا؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے دجالی فتنے عام ہوں گے، دجالی فتنے عام ہوں گے، دنیا سے مادیت پر توجہ دی جائے گی، روحانیت کا خاتمہ کیا جائے گا۔
آج اس دور میں ہم جی رہے ہیں. آپ کسی بچے کے سامنے جو آج کا پڑھا لکھا ہے، اس کے انجینئر ڈاکٹر ہے، اس کے سامنے کسی ولی کی کرامت پیش کریں کہ ایک ولی نے ایسا کر دیا، ایسا ہوا، تو وہ جلدی قبول نہیں کرتا. کیا یہ ممکن ہے؟ اٹس پاسبل. اس کا سوال ہوتا ہے، اس کا لاجک کیا ہے؟ ہر کوئی لاجک کے پیچھے پڑا ہوا. تو یہی چیز یہ دجالی فتنہ ہے. آج لاجک کے پیچھے ہمیں لگا دیا گیا ہے، مادیت کے پیچھے ہمیں لگا دیا گیا ہے، اور روحانیت سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے. تو اسی روحانیت کو اگر ہم اپنے اندر زندہ رکھنا ہے تو ہمیں کتنی فکر کرنی ہوگی. آج جس سست رفتاری کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، کیا ہم دجالی فتنوں سے بچ جائیں گے؟ دجال جب آئے گا تو کیا ہم اس کے فتنوں سے بچ جائیں گے؟ تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے، خود اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے، دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں کس قدر کوشاں ہونا چاہیے. دجال جب آئے گا، اللہ کے نبی نے بے شمار اس کی علامات بیان کی ہیں. اس قدر دجل اس کا عام ہوگا کہ وہ جہاں دیکھے گا کہ اس طرف ہریالی ہی ہریالی، آبادی بھری ہوئی ہے، ایک اشارہ کرے گا سارا کا سارا وہ تہس نہس ہو جائے گا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ کیا یہ حقیقت میں ہوگا؟ چونکہ ہمارے مائنڈ اس طرف توجہ مبذول کرا دی جائے گی، ہمیں ایسا بنا دیا جائے گا، مادیت کا ایسا ہمیں حلوہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا جائے گا کہ لوگ دیکھ کر اسے حق ماننے لگ جائیں گے، دجال کے شکار ہوتے نظر آئیں گے. اگر ایمان ہمارا مضبوط رہا تو دجال کا دجل ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرو. سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ تمہیں دجالی فتنے سے بچاتا ہے، دجال کے فتنوں سے بچاتا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں؟ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جس کا ہمیں آج اس دور میں سامنا کرنا ہے. آج ملک کی سطح پر جس سیاسی ماحول کے ساتھ ہم گزر رہے ہیں، سیاسی ماحول بھی ہمیں دیکھنا ہے، مذہبی ماحول کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، اپنے محلوں کی مسجدوں کی حفاظت بھی ہمیں کرنی ہے، دینی تنظیمات کی بھی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اسکول کالج کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہماری یہ تنظیم نوری فاؤنڈیشن ہر طبقے کے بچوں پر محنت کرتی ہے. جو بچے تاجر پیشہ بچے ہیں ان پر بھی، انہیں بھی بلا کر ان کی بھی ذہن سازی کی کوشش ہوتی ہے. جو بچے سافٹ ویئر انجینئرز ہیں ان کی بھی تربیت ہوتی ہے، ڈاکٹرز ہیں ان کی بھی تربیت کی جاتی ہے. ہر اعتبار سے ہماری یہ کوشش جاری ہے. آپ تمامی احباب سے ساتھ کا بھی ہم، آپ کے تعاون کے بھی ہم متمنی ہیں. آپ ہر اعتبار سے امید ہے کہ آپ ہمارا تعاون پیش کریں گے، پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی آئندہ بھی ہر منصوبے میں ہمارا آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. جب ہم سب مل کر متحد ہو کر کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے کام میں آسانی ہوگی. بس ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کے لیے ایک فکر لے کر متحد ہو کر ہمیں دین و مسلک کا کام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اس کی رضا عطا کرے، آخرت میں بھی اللہ اس کی رضا ہمیں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.